السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں کل رات سے اسلام آباد میں ہوں، اور اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اور چڑیل ابھی صبح کو میرے پاس خبر لے کے آئی ہے، اڑتی بھی آئی ہے اور بڑاس کر کے وہ کمرے میں نازل ہو گئی ہے میرے. اور آتے ہی اس نے مجھے بتایا کہ بھائی بڑا کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے چڑیل صاحبہ؟ تو اس نے کہا جناب آصف زرداری اور نواز شریف کی بند ہوئی. ہم چڑیل کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے. اس پہ چڑیل نے مجھے کہا کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں، آپ لوگ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ لوگ کس قسم کے جرنلسٹ ہیں. تو آج کل مجھے جرنلزم کا تانا پڑا دے رہی ہے. تو کہتے کس قسم کے جرنلسٹ ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ شہباز شریف کو آصف زرداری نے ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ بٹھایا. میں نے کہا میں تو رپورٹ بھی کیا تھا یہ. تو انہوں نے کہا بھی آصف زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، وہاں آپ نے نوٹ کیا. میں نے کہا کیا نوٹ کرنا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ کا جوائنٹ پارلیمنٹ سے خطاب ہوتا ہے یہ پارلیمانی ہسٹری کی سب سے پرانی اور سب سے مضبوط ہے. یہ بہت مضبوط ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو میں نے کہا پھر وہ خطاب تو انہوں نے کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے اور مریم نواز صاحب بھی نہیں آئی. باقی وزرائے اعلیٰ تھے اور نواز شریف صاحب کو تو ہونا چاہیے تھا، وہ پارلیمنٹیرین ممبر ہے، تو وہ بھی نہیں آئے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جب کہ سروسز چیفز ہوتے ہیں وہاں پہ، کم از کم 20-25-30 امبیسڈرز ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے لوگ ہوتے ہیں، فورن کورسپونڈنٹس آئے ہوتے ہیں، غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ بھرپور طریقے سے کوریج کر رہا ہوتا ہے، اور ایک نئی پالیسی اور ویژن جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان دے رہا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے. اس میں ان دونوں کے مس ہونے کی وجہ، تو میں نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں ابھی چلو لیٹسٹ لڑائی کیا ہے، ابھی تو سمجھ آ گئی مجھے لیٹسٹ لڑائی کیا ہے. تو انہوں نے کہا 2 گورنر لگانے اور گورنرز کے اوپر تو میں ہو رہی ہے. تو میں کہا گورنر تو پریزیڈنٹ لگاتا ہے، اس کی ثواب دید ہے. تو انہوں نے کہا نہیں پریزیڈنٹ لگاتا ضرور ہے لیکن حکومت لگواتی ہے، ثواب دید حکومت کی ہے. پریزیڈنٹ کے آرڈرز چلتے ہیں وہاں پہ کیونکہ وہ فیڈریشن کی حمایت کرتے ہیں. تو ابھی تک پیپلز پارٹی نے جن گورنرز کے نام وام دیے ہیں وہ پی ایم ایل این میں مریم صاحبہ کو قابل قبول نہیں ہے. کہ پھر ان کو ہے کہ جی ایک گورنر جو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لیجسلیشن کو تنگ کرتا ہے، روکتا ہے، 25 دن 21 دن اس کو روک سکتا ہے، واپس بھیج سکتا ہے، وہ اس کو کافی اس میں یعنی تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو بہرحال اب یہ ہو گیا. تو اب اس کا پتہ یہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر کافی لوگ محنت بھی کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح حکومت میں شامل ہو جائے. اور اب امید یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ تو جون کے بعد بجٹ آنے کے بعد پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے. اور اگر نہیں ہوئی تو پھر رانا ثناء اللہ اور یہ باقی سارے لوگ جو ہیں، ناراض گروپ جو ہے پی ایم ایل این کا، جاوید لطیف صاحب اور دیگر افراد، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ پھر بڑی کھل کر باتیں ہوں گی اور پھر اس حکومت کا دھڑام تختہ بھی ہو سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس حکومت کا دھڑام تختہ کن وجوہات پہ ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیسوں کے اوپر باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ جی سعودی وزیر خارجہ آ گئے، سعودی ڈپٹی کراؤن پرنس آ گئے، یہ آ گئے، بڑے بڑے وفود آ گئے، لیکن عملی طور پر انہوں نے کیا دیا ابھی تک؟ ہم باتیں سن رہے ہیں کہ ریکارڈ ایک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جی $1 بلین دے دیں گے. چلو $1 بلین دے دیں گے، $200 بلین کما لیں گے، کوئی بات نہیں، ہماری بھائی ہے، ہماری گھر کی ان کا پیسہ. لیکن وہ آیا کہاں ہے؟ اس پہ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے، اس پہ کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے. انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور انویسٹمنٹ تو جب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے کا. اگر کوئی انہوں نے کوئی شپنگ کمپلیکس لگانا ہے یا کیمیکل فیکٹری لگانی ہے یا پلانٹ لگانا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ بڑے آرام سے اس میں 3 سال میں تو پلانٹ بننے میں لگ جائے گا. تو وہ بنے گا اور پھر وہ چلے گا تو پھر آگے بات ہوگی. اور سب سے عجیب سی بات یہ ہے کہ ہمارے فورن منسٹر جو ہیں وہ ان ساری باتوں میں، ان ساری میٹنگ سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے متعلقہ وزیر ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے مائننگ کے وزیر ہوں، جیمز اینڈ منرلز کے وزیر ہوں، یا یہاں پہ انویسٹمنٹ کے وزیر ہوں، کامرس کے وزیر ہوں، وہ وہاں پہ ان میٹنگ میں نظر نہیں آ رہے، وہ بڑے آرام سے غائب ہیں. تو کیا فورن منسٹر نے یہ ڈیلیں کرنی ہیں؟
تو میں نے کہا بھائی اسحاق ڈار صاحب کا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ان کے دل کے قریب ہے فائنانس منسٹری جو ہے، اور کتنی انہوں نے کمیٹیوں سے اورنگزیب صاحب کو ہٹوا دیا کہ اورنگزیب صاحب جو ہے فائنانس منسٹر ہونے کے ناطے جن کمیٹیوں کا ہیڈ انہوں نے ہونا تھا ان میں سے کئی کی وہ یعنی آپ سمجھے چیئرمین شپ وہ کھو چکے ہیں اور وہ اسحاق ڈار صاحب کو مل گئی ہیں۔ اب ایسی صورت میں اورنگزیب صاحب کتنا کام کر سکتے ہیں یہ تو وہی بتائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو مفتاح اسماعیل بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اب کبھی بھی بینکرپسی کے اتنا قریب نہیں تھا جتنا اب ہے ڈیفالٹ ہونے کے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری لوکل بوروئنگ جو ہے وہ 700 ٹریلین سے زیادہ ہو گئی ہے، یعنی حکومت بینکوں سے جو قرضہ لے رہی ہے وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین لے رہی ہے، اور بینک تو سود کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں، حکومت ان کو سود دے رہی ہے، اور اب حکومت کے پاس اتنے نوٹ نہیں ہیں کہ اپنے ہی ملک کے بینکس کو وہ صرف سود لوٹا دے، پرنسپل اماؤنٹ تو دور کی بات ہے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب کاروباری افراد کو تو وہ لونز اب فارورڈ نہیں ہو رہے یا ان کے لیے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے، بینکوں کو واپس جا رہے ہیں کیونکہ بینکوں کا پیسہ جو ہے حکومت خود بورو کر رہی ہے، تو کاروبار کیسے ہوگا؟ تو کاروبار تو واقعی نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ جو ہے اس کا ابھی تک کوئی ایسا پلان سامنے نہیں آیا کہ جسے ایکسپورٹس بڑھ جائیں پاکستان، کیونکہ جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں ڈالر نہیں آتا پاکستان میں، ریمیٹنس بھی کم پڑ گئی ہے، کیونکہ پہلے ایک فیملی کو جب کوئی ایک باہر سے مزدور جو تھا وہ $1000 بھیجتا تھا اور اس وقت ڈالر 102 روپے کا تھا تو اپنی طرف سے $1,00,000 بھیج رہا تھا، آج ڈالر 282 کا ہے یا 285 کا ہے تو وہ $500 بھیج رہا ہے، اور اس میں بھی اس کے گھر والوں کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو ادھر والے بھی خوش ہیں، ادھر والے بھی ان کے بھی پیسے بچ رہے ہیں اور ان کو پورے نہیں بھیجنے پڑ رہے۔ تو اب دوسری چیز رہ جاتی ہے آپ کی ایکسپورٹس کی، کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے، ریونیو سٹریمز کریٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈالر آئیں گے، ڈالر آئیں گے تو اترے گا، جب کچھ اترے گا تو آپ کا کاروبار چلے گا، اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو نئے نئے قسم کے آپ ٹیکس ہی لگاتے رہیں گے۔ لیکن آپ کو ایک بڑی مضحکہ خیز بات بتاؤں، ابھی حکومت نے جو کچھ دن پہلے ٹیکس متعارف کرایا تھا، ریٹیلر ٹیکس، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ 35 لاکھ دکانیں ہیں پاکستان میں یا وینڈرز ہیں جو ٹیکس کی مد میں نہیں ہیں، اور اس محنت سے 35 لاکھ کاروباری افراد کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ تو کل تک کی ایک اطلاع کے مطابق الحمدللہ اس ٹیکس نیٹ میں 50 افراد شامل ہو چکے ہیں، 35 لاکھ میں سے 50 افراد جو ہیں اس میں شامل ہو گئے، اور وفاقی حکومت کا فیلئر آپ اس بات سے لے لیں کہ جو اسلام آباد کے اپنے وینڈرز ہیں، اپنے دکاندار ہیں، یہاں کے اپنے ریڈی والے ہیں، اپنے آؤٹ ڈور کام کرنے والے ہیں، وہ خود اس میں شامل نہیں ہیں۔ باقی پورے ملک میں ان کا کیا زور چل رہا ہے؟ یہ جو 35-36 کلومیٹر کا شہر ہے جو ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے اس میں سے لوگ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل 50 لوگوں نے اس ٹیکس کو دیا، تو بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے۔ حکومت اتنی سہل نہیں ہے اس وقت، اتنی آسانی کی بریکٹ میں نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اوپر سے اپوزیشن کا جو جوائنٹ آپ سمجھیں پروٹیسٹ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس سے حکومت تو نہیں کرے گی لیکن اس سے پولیٹیکل سکون بھی نہیں آئے گا، اور جب تک پولیٹیکل سکون نہیں آئے گا آپ کو معاشی سکون نہیں آ سکتا، اور جب تک ہمارے فیوریٹ دوست جو ہیں وہ معاشیات میں سے نکل نہیں جاتے اور نئے لوگوں کو آنے نہیں دیتے تب تک معاشی سکون بھی نہیں آئے گا۔ تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا یہ آپ نے سوچنا ہے، میں تو سوچ کے میرا تو ذہن معروف ہو گیا۔ اجازت دیں، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔